बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खाते पीते बहुत खुश होंगे और दूसरों को खिलाकर और भी ज़्यादा खुश होंगे। तो ऐसे ही खाते पीते रहें, दूसरों को खिलाते रहें और बहुत खुश रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो बहुत ढेर सारे आपको मसाला जात नज़र आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि ये क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं क्या, झटपट बिरयानी। हाँ जी बिल्कुल, मैं आज बनाने जा रही हूँ झटपट बिरयानी। तो झटपट बिरयानी बनाने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब आप कहेंगे कि जी इतनी जल्दी जल्दी बिरयानी कैसे बनेगी, कम से कम 2-3 घंटे तो चाहिए बिरयानी बनने के लिए। तो जी आयशा के बावर्ची खाने में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बहुत देर से तैयार होती है वो बनेगी आयशा के बावर्ची खाने में मिनटों में। जी हाँ बिल्कुल, 15-20 मिनट में बिरयानी बन के तैयार होगी। फटाफट से इंग्रेडिएंट नोट कर लें। मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं लगाना। सिर्फ एक ही फार्मूला है कि आपने जो मसाला जात हैं उनको हांडी में डालने की या चावल पकाने की तरतीब का ध्यान रखना है। जब आप तरतीब का चीज़ों को तरतीब से करेंगे, खाना तरतीब से मसाले डाल के बनाएंगे, तो यकीन करें कि खाना बहुत ही जायके वाला बनेगा। इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं ये बता दूं कि बिरयानी एक ऐसी ग़िज़ा है जो हर इंसान को पसंद होती है। दुनिया में वो इंसान जो है वो बदज़ौक़ मैं कहूँगी उसको, जिसको बिरयानी पसंद नहीं है। तो ज़ौक़ वाले बने और फटाफट से बिरयानी बनाएं। तो जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है। अच्छा, ये मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ आधा किलो बिरयानी बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है तो हमारे लिए आधा किलो काफ़ी है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने डबल कर लेना है अगर आप 1 किलो बिरयानी बना रही हैं, ठीक है। तो एक हमने ले लिया मीडियम साइज़ का प्याज, 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ले लिया। यहाँ पे हल्दी है, ये 1 टीस्पून है, यानी चाय का चम्मच। यहाँ पर हमारे पास लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला है, ये आधा चाय का चम्मच है। क्यों आधा चम्मच है, आधा चाय का चम्मच है, ये भी मैं बताऊंगी। काली मिर्च है, ये भी आधा चाय का चम्मच है। ये हमारे पास धड़ा मिर्च है, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, ये हमारे पास 1 चाय का चम्मच है। यहाँ पर कुछ आपको खुश्क मसाला जात नज़र आ रहे हैं। ये है जी दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्चें, और साथ हमारा नमक। ये आधा चम्मच, और ये आधा चम्मच इसलिए है क्योंकि हमने जो बिरयानी मसाला तैयार किया है ना, उसमें ये सारी चीज़ें डल चुकी हैं, ठीक है। ये 2 टेबलस्पून हमने बिरयानी मसाला तैयार किया है, क्योंकि आधा किलो में 2 टेबलस्पून भी ज़्यादा है। मैं तो 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालूंगी। बहुत तेज़ है ये, और ये मैंने घर में तैयार किया है, खुद मेरी अपनी रेसिपी है ये, और मैं किसी दिन आपको सिखाऊंगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी जो है मैं फटाफट से, अगर आपके पास घर का बना हुआ, ऑब्वियसली अभी मैंने आपको नहीं सिखाया, अगर आपके पास घर में आपको बनाना नहीं आता तो आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला जो है वो खरीद के तो 1 चम्मच डाल लें। बहुत ज़्यादा भर भर के बिरयानी मसाला नहीं डालना, क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा बिरयानी मसाला पसंद नहीं करते, क्योंकि हम पुलाव खाने वाले लोग हैं, तो हमें इतना ज़्यादा बिरयानी मसाला पसंद नहीं है। तो जिन्होंने स्पाइसी खाना है वो पूरे 2 टेबलस्पून डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तो हमने नहीं खाना तो हम इसको इसी तरह से करेंगे। तो चलें जी, फटाफट से बातें करते हैं कट, और अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है ऊपर। ये मेरी बहुत फेवरेट कढ़ाई है।
اچھی طرح سے اس کو بھنائی کرنی ہے اس کی. ہم نے یہ پیاز جب ہلکا ہلکا سا براؤن ہونے لگ جائے گا نا، لائٹ براؤن سا، تب ہم نے اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنی ہیں. ترتیب کا بہت دھیان رکھنا ہے، ترتیب کو نہیں بھولنا. پیاز دیکھیں لائٹ سا براؤن ہو گیا ہے. اب ہم نے اس میں باقی مسالے ایڈ کرنے ہیں. لیموں ڈال دیں، ہلدی ساری جائے گی، یہ کم جائے گی، گرم مسالہ پورا جائے گا، کالی مرچ بھی تھوڑی کم جائے گی، یہ بھی آدھا جائے گا. اگر آپ لوگ اسپائس لور ہیں تو پھر آپ نے یہ پورا پورا ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ اسپائس لور نہیں ہیں، یہ اب میں بریانی مسالہ ڈال رہی ہوں، اگر آپ لوگ اسپائس لور نہیں ہیں تو پلیز آپ نے کم مسالہ ڈالنا ہے، پھر آپ نے زیادہ مسالہ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے. بریانی مسالہ میں سارا ڈال دوں گی کیونکہ اس میں نے لال مرچیں نہیں ڈالی نہیں. بریانی مسالہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو جلد ہی بتاؤں گی. بھوننا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے. بھنائی میں کسر ہوئی تو بریانی خراب ہو جائے گی. بھنائی میں کوئی کسر نہیں ہونی چاہیے. 5-7 منٹ بھوننا ہے. چاول پکنے میں 5-7 منٹ لگتے ہیں، صرف جو بھنائی میں ٹائم لگتا ہے نا وہی لگتا ہے. یہ دیکھیں 10-15 منٹ میں نے اس کی بھنائی کی ہے اور اب یہ اس کی شکل نکل کے آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں ذائقہ دیا ہے، ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم آج آپ سب کو سکھا رہے ہیں کہ کھانا کیسے بنانا ہے. بس اللہ کا شکر ادا کریں. ہر انسان کے ہاتھ میں نا الگ قسم کا ہنر ہوتا ہے. میرے ہاتھ میں کھانا پکانے کا ہنر ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں کسی اور چیز کا ہنر ہو اور وہ بہت بہترین ہو. ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، اس لیے اس کی کوالٹیز جو ہیں وہ اس حساب سے ہوں گی. تو اپنے ہنر کو پہچانیں اور اپنے ہنر کے مطابق کام کریں، پھر دیکھیے گا کامیابی کیسے آپ کی قدم چومے گی. تو یہاں پر بہت اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے. اب میں اس میں ڈالوں گی یہ جو میں نے گوشت لیا تھا نا، اس کا نا میں نے یخنی نکال لی تھی. یعنی ظاہر ہے آپ گوشت ڈال رہے ہیں، مٹن ہو تو مٹن کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جلدی پک جاتا ہے. لیکن بیف ہے تو بیف کو بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن اگر بیف ہے تو بیف کو ہم نے بوائل کرنا ہے ہر حال میں. اس سٹیج پر آپ نے ہری مرچیں ڈال دی ہیں. اگر آپ کو ہری مرچوں کا ذائقہ جو ہے اس طرح سے پسند ہے کہ آپ نے اس کو تڑکے میں بھوننا ہے تو یہ بھی آپشنل ہے، آپ اس کو تڑکے میں بھون سکتے ہیں. چونکہ بریانی آلریڈی بہت سپائسی ہے تو میں نے یہ ہولڈ کر لیا تھا. میں نے کہا کہ اس کو میں بعد میں ڈالوں گی تاکہ بس گارنشنگ کے لیے ہی استعمال ہو، ان کا وہ تڑکے میں جو رس نکلتا ہے نا وہ نہ نکلے. تو اس کو بوائل آنے تک انتظار کرتے ہیں. تو میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی دیکھیں آپ، یہ ڈھکن ہم اٹھائیں گے اور پانی کو بوائل آ گیا ہے. اس کو تھوڑا سا ابلنے دیتے ہیں پانی کو اچھی طرح سے. ہم لوگ جٹ زمیندار لوگ ہیں
چاول ہمارا گھر کا ہوتا ہے، بہت اچھا سپر کا چاول ہے یہ۔ اور بالکل لو آنچ میں نے کر دی ہے۔ اب ہم 10 منٹ تک اس کو دم پہ لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ملتے ہیں۔ تو میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، یہاں پر ٹائم ہے کہ ہم ایڈ کریں اپنا فوڈ کلر، بریانی کا رنگ، یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں۔ نیچرل کلر بھی اس کا بہت پیارا آیا ہے، لیکن چونکہ ہم بریانی کا نام دے رہے ہیں تو ہم نے اس میں کلر بھی ویسا ہی ایڈ کرنا ہے۔ تھوڑا سا اور ایڈ کرتی ہوں۔ تو میں نے نا ایک جگہ دیکھا تھا کہ انہوں نے ریڈ اور گرین کلر بھی ایڈ کیا ہوا تھا، وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا دیکھنے میں، بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ تو کسی دن ہم بھی چکن بریانی بنائیں گے نا تو پھر ہم بھی کریں گے پراپر جس طرح سے بریانی بنتی ہے نا، چاول بوائل کر کے، اور پھر اس طرح سے بھی میں بنانا سکھاؤں گی، وہ بھی کسی دن بناتے ہیں۔ لیکن ابھی پہلے ہم یہ کر لیں۔ یہ تو جھٹپٹ بریانی ہوگی نا، کہ ہم نے فٹافٹ سے بریانی تیار کرنی ہے، کیونکہ بھوک لگ رہی کافی ساری۔ اس کو 5 منٹ کے لیے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت ہی پیارے چاول جو ہیں وہ پک کر تیار ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ان کا کلر بھی آیا ہے اور باقی چیزیں بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی کوئی چاول جو ہے وہ ساتھ نہیں جڑا، کھیر نہیں بنی چاولوں کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ایک چاول علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو میں نکال کے دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ رنگ نکل کے آیا ہے، بہت ہی مزیدار قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بہت ظالم خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ بریانی بن کر تیار ہے۔ جھٹپٹ بریانی اس کا نام ہے، 15-20 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ تو اب جو ہیں وہ ہم ٹرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیا ہے، کیونکہ جب تک ٹیسٹ نہیں دیکھیں گے نا تب تک پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہم نے کیا بنایا ہے۔ تو ہم جلدی سے، اب دیکھ رہے ہیں چکن کتنا، جو بیف ہے کتنا مزے سے گل گیا ہے۔ تو جھٹپٹ سے ہم اس کو چکھتے ہیں، پھر چاولوں کا بھی تھوڑا بتاتی ہوں آپ کو۔ ظالم، اتنا ظالم ٹیسٹ ہے اس کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی مزیدار، ذائقے دار۔ اور جو میں نے مسالے اپنی بریانی کے بنائے ہیں نا، ان کی خوشبو بریانی مسالوں سے بھی زیادہ اچھی آ رہی ہے، اور ایک دم سے ہر چیز کا ٹیسٹ منہ میں فیل ہو رہا ہے کہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں۔ اب ہم چاولوں کی بات کرتے ہیں۔ چاول اگر آپ کا پرانا ہے نا تو اس میں آپ نے پانی 2 گلاس میں 4 گلاس ہی ڈالنا ہے، لیکن اگر آپ کا چاول نیا ہے تو آپ نے 2 گلاس میں تقریباً 3.25 گلاس پانی ڈالنا ہے، پھر اس سے آپ کے کھڑے کھڑے چاول بنیں گے اور بہت اچھے ذائقے دار چاول بنیں گے۔ تو کھاتے پیتے رہیں، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہیں عائشہ کے باورچی خانے سے جھٹپٹ بریانی کے ساتھ۔ مجھے آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، ٹاٹا بائے بائے۔